اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملنے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ جاری، فوڈ پوائنٹس پر بھی رش بڑھ گیا۔ بچے عیدی بٹور کر لٹانے میں مصروف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کرم میں فوجی جوانوں اور افسروں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپریشن غضب للحق کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنا، سرحدی علاقوں میں دیرپا امن کو یقینی بنانا تھا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا کہ آج کا دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، یتیموں، محروم طبقات کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا خوشی کے اس موقع پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ دیگر لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید پر پیغام میں کہا آج امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ وطن کے ان محافظوں کو خراج تحسین جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی رابطہ۔ وزیر اعظم کی سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا سیکیورٹی فورسز کے جوان عید پر بھی اہل و عیال سے دور وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عید پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ رکے۔ تہران اور اصفہان کے درمیان واقع نیتنز جوہری تنصیبات پر پھر حملہ۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم AIOI نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایران کے وسطی علاقے میں واقع نیتنز یورینیم آبسودگی مرکز کو آج نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد نیتنز جوہری تنصیب پر تابکاری اثرات کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل اور امریکہ نے تہران، کرج، اصفہان پر بھی حملے کیے۔ تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں نئے حملے کیے ہیں۔ ایرانی ڈرون اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے دشمن کے خلاف حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی۔ بحر ہند میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ ڈیگو گارشیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ایک میزائل دوران پرواز گرا، دوسرے کو امریکی بحری جہاز نے روکا۔ بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا۔ آزاران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹری وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ Look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور خلیجی ملکوں سمیت اتحادیوں کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے۔ ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج کرنا نہیں تھا۔ ہمارا ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کو مٹا دینے کے قریب ہیں تو جنگ بندی کیوں ہو؟ روس نے ایران کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایران قابل اعتماد دوست ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری مستحکم ہے۔ رائٹرز کے مطابق روسی صدر نے ایران کے نئے سپریم لیڈر اور ایرانی ہم منصب کو نوروز کا پیغام بھیجا ہے۔ روسی صدر نے امید ظاہر کی ہے
کہ ایرانی عوام ثابت قدمی، طاقت اور حوصلہ مندی سے مقابلہ کر کے مشکل حالات سے نکل آئیں گے۔ روسی صدر نے گزشتہ ہفتے امریکی ہم منصب سے گفتگو میں جنگ بندی کی تجویز بھی دی تھی، لیکن امریکہ نے یہ تجویز مسترد کر دی تھی۔ عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاپانی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے۔ اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن نہیں لگتا امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ دن میں کرارے نوٹ کمائے، شام میں خوب لٹائے، چھوٹ عید پر ایک دن کے امیروں کے وارے نیارے۔ کراچی میں بچے ممی پاپا کے ساتھ چڑیا گھر پہنچے، شیر چیتا دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے، جھولوں پر بھی مزے اڑائے، ساحل پر بھی رش رہا، کسی نے اونٹ کی سواری کی تو کوئی گاڑی بھگاتا رہا۔ فیصل آباد کے پارکوں میں بھی خوب رونق لگی ہے۔ حیدرآباد کے پکنک پوائنٹ المنظر پر بھی بچوں نے کشتی رانی کے مزے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کی عید کے دن بچوں سے بات کرا دی گئی۔ بانی نے بیٹوں سے ٹیلی فون پر 25 سے 30 منٹ گفتگو کی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے ٹیلی فونک گفتگو میں بانی کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان موجود تھے۔ بچوں نے والد سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ بانی پی ٹی آئی بچوں سے بات کر کے خوش ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین کے خلاف حملوں کی مذمت، بحرین کے صبر و تحمل کو سراہا، مشکل گھڑی میں بحرین اور اس کے عوام کے لیے پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف سے بھی گفتگو، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، تجارت، توانائی، روابط اور علاقائی ترقی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے دور اندیشی کے ساتھ بروقت فیصلے کیے، ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات کی گفتگو، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا سعودی عرب آبنائے ہرمز بند ہونے کے باوجود بحیرہ احمر کے ذریعے تیل فراہم کر رہا ہے۔ یو اے ای نے پاکستان کو فجیرہ بندرگاہ سے باب المندب کے راستے تیل بھیجا ہے۔ داخلہ امور کے لیے وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں خطے میں حالات کشیدہ ہیں، پاکستانی قیادت صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دعا ہے عالم اسلام میں پیدا بحرانوں کا بہترین راستہ نکلے۔ کے موقع پہ ہمیں اپنے شہداء کو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے قربان کی ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کے لواحقین کو یاد رکھیں۔ جب تک یہ دہشت گردی جو ہے مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ شہداء کی قربانیوں کی بدولت جیت رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد گفتگو، کہا دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عالم اسلام پر اسرائیل کی صورت میں جارحیت جاری ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر محاذ پر فتح سے نوازے۔ عید آ رہی ہے اور خان صاحب ہمیں اس وقت جیل میں ہیں، حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسری عید بانی پی ٹی آئی کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے، بانی کی بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کرائی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی۔ بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے۔
सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखने फिल्म बेनुमा डाई हाउसफुल नुमाइश जारी। वाहिद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्में शायकीन को भा गई। बैरून मुल्क भी शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात के सिनेमाघरों में फिल्म सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। ESL 11 के एंथम खेलेंगे बीट पर की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। एंथम में लेजेंड गुलकार आतिफ असलम, आयमा बेग, दानिया कंवल और साबरी सिस्टर्स आवाज़ का जादू जगाएंगी। एंथम जल्द रिलीज किया जाएगा।